یار آج جو میں سیگمنٹ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور لمحہ افسوس بھی ہے. کیوں سر خیریت ہے؟ ہمارے ارد گرد پیش آنے والے بعض واقعات اس قدر حساس، سنگین اور نازک نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام واقعات کو ہم ایک ہی اینک سے، لاپرواہی کی اینک سے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور بالکل کیجول انداز میں ہم ان کو لیتے ہیں. ابھی 2 ماہ پہلے تم اس بات کے گواہ ہو کہ ایک شخص کس قدر بیچارہ منت سماجت کر رہا تھا ایک معاملے کو حسب حال میں اٹھانے کے لیے، اور وہ قبرستان میانی صاحب کے قریب جس کی دکان تھی، ورک شاپ تھی، وہ افتخار صاحب، میاں افتخار صاحب. ہاں وہ جو کہہ رہے تھے کہ قبرستان کی وہ جو پراپرٹی میں میری ورک شاپ ہے وہ گرا دی گئی ہے. بالکل بالکل تو کیا ہوا اسے اب؟ یار معاملہ یہ ہے کہ وہ جو میانی صاحب کی حدود میں واقع یہ دکانیں ہیں، یہ قبرستان کمیٹی کے زیر انتظام چلتی ہیں، اور ڈی سی او اس کا چیئرمین ہوتا ہے اس کمیٹی کا، اور اس کا جو سیکٹری کے اضافی فرائض ہیں وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سر انجام دیتا ہے. اور میاں افتخار صاحب کی جو وہاں ورک شاپ تھی وہ اس کا 1960 سے باقاعدہ آج تک ماہانہ کرایہ ادا کر رہے تھے، اور ہر سال ایگریمنٹ رینیو ہوا کرتا تھا. 2007 میں جب یہ رانا نسیم نامی وہاں پہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے لوکل گورنمنٹ کا، وہ پہلے بھی 2 مرتبہ وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے اور سیکٹری قبرستان کمیٹی کے فرائض انجام دیتا رہا ہے. اور میاں افتخار صاحب جب 2007 میں ہر سال کی طرح اپنا ایگریمنٹ رینیو کروانے کے لیے رانا نسیم کے پاس پہنچتے ہیں تو رانا نسیم صاحب کہتے ہیں کہ جی لیز ایگریمنٹ آپ کو بعد میں مل جائے گا، آپ معمول کے مطابق کرایہ جمع کرواتے رہیں. وہ معمول کے مطابق کرایہ جمع کرواتے رہتے ہیں. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس جگہ کا کرایہ جہاں پہ وہ پچھلے 60 سالوں پر ولی آٹوز کے نام سے بزنس کر رہے ہیں، جب وہ ماہانہ کرایہ جمع کروانے جاتے ہیں تو دفتر کا عملہ انہیں تنگ کرتا ہے اور ہر مہینے 10,000 روپیہ رشوت طلب کرتا ہے کرایہ آفیشل سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے لیے. مائی گاڈ. اور جولائی 2008 میں رانا نسیم صاحب اس ورک شاپ کو اس جواز پر سیل کر دیتے ہیں کہ میاں افتخار کے پاس اس کے لیز ایگریمنٹ کے پیپرز نہیں ہیں. اس کے بعد میاں افتخار صاحب عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور حکم امتناعی حاصل کر لیتے ہیں. اس کے باوجود پھر 30 اگست کی رات کو بغیر یعنی کسی احکامات کے اسٹے آرڈر کی موجودگی کے باوجود رانا نسیم کے احکامات پر اس ورک شاپ کو مسمار کر دیا جاتا ہے. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ اس ورک شاپ سے ملحقہ 21 دکانوں کو سیل کیا جاتا ہے، انہیں گرایا نہیں جاتا، اور ان 21 میں سے بھی 18 دکانوں کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پرانے مالکان کو واپس کر دیا جاتا ہے اور مبینہ طور پر ہر دکان سے 1.5 لاکھ روپے رشوت لی جاتی ہے. تو باقی اگر دکانداروں کو دکانیں مل گئی ہیں تو اکیلی ان کی ورک شاپ کو کیوں گرا دیا جی؟ مسئلہ سیدھا سا یہ ہے کہ 11 لاکھ روپے رشوت طلب کی جا رہی تھی، جس میں سے میاں افتخار صاحب 6.5 لاکھ روپے رشوت دے چکے تھے. ہائے 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 یار، وہ تو بیچارے بتا رہے تھے ان کی 5 بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے ہی کوئی نہیں. اور جب ان کی یہ ورک شاپ گرائی گئی ہے تو ظاہر ہے ان کا یہ واحد ذریعہ روزگار تھا، تو وہ جگہ جگہ پہ قانونی کارروائی کے علاوہ ہر جگہ سر پھوڑتے رہے. اسی دوران وہ ہمارے پاس بھی آئے اور بار بار آئے اور باقاعدہ منت سماجت کرتے رہے کہ خدا کے لیے میرا کچھ کریں. تو میں نے مطلب ایک تو پہلی بات تو یہ سچی بات ہے کہ میں نے اس کو روٹین کا معاملہ سمجھا کہ آئے روز گلی محلوں میں اور شہری سطح پر اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات پیش آتے، اور میں اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے میں ناکام رہا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایک شخص کا جب واحد ذریعہ روزگار اس کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے، اس کی 5 بیٹیاں ہیں، تو وہ اس کے لیے یہ بات کتنی بڑی ہو سکتی ہے. اور میں نے اسی روز اس معاملے سے آگاہ کرنے کے لیے ڈی سی او لاہور سے رابطہ کیا، لیکن ڈی سی او لاہور جو احد صاحب ہیں، نہ جانے وہ کتنے بڑے آدمی ہیں، انہوں نے میرا فون سننا تک گوارا نہیں کیا اور اپنے کسی سٹاف افسر کے ذریعے مجھے پیغام بھیجوا دیا کہ پھر میں کبھی رنگ بیک کر لوں گا. آج تک ان کا رنگ بیک تو نہیں آیا. جب ایک دن پہلے گزشتہ روز میں نے اس معاملے کو اٹھانے کے لیے میاں افتخار صاحب کے گھر پہ رابطہ کیا کہ ہم اس معاملے کو اپنے پروگرام میں اٹھانا چاہتے ہیں تو مجھے کچھ تفصیلات درکار ہیں، تو ان کی بیٹی نے مجھ سے کہا کہ انکل اب یہ معاملہ کسی دربار میں، کسی عدالت میں، کسی پروگرام میں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. جی.
یہ واقعہ ان کی موت کا سبب بن گیا. اور جس روز وہ آخری دفعہ ہمارے دنیا نیوز کے آفس میں آئے ہیں تو واپس جا کے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ تسلی دی ہے کہ بیٹا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جب ان کو مایوسی گھیرنے لگی ہے تو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا, جسے وہ اپنا بیٹا سمجھتے تھے اور لاء کی تعلیم دلوا رہے تھے, اس سے یہ کہا کہ بیٹا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری قبر ورک شاپ سے ملحقہ دیوار کے قریب بنانا. اب بتاؤ یہ ایک صرف واقعہ ہمارے پورے نظام کے منہ پہ تماچا ہے یا نہیں؟ اور اگر یہ واقعہ کسی مہذب دنیا میں پیش آیا ہوتا تو اب تک ذمہ داران کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہو چکا ہوتا. اس کی کس سے اپیل کریں یار, یہ کیس تو اب اللہ کی عدالت میں جا چکا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے حسب حال, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.